اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ چشتی وائس کے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ موت کا ذائقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، یعنی ہر جاندار کو ایک نہ ایک روز ضرور موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر سب کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے اور دنیا میں کیے ہوئے اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ دوستو، کبھی ہم نے تنہائی اور علیحدگی میں بیٹھ کر یہ بھی سوچا ہے کہ وہ دوست، وہ یار جو پچھلے دنوں، پچھلے ماہ، پچھلے سال ہمارے ساتھ رہتے تھے، جن سے ہماری مجلسیں قائم ہوتی تھیں اور سجی رہتی تھی، جن کے ساتھ رنگرلیاں اور عیش و عشرت منائی جاتی تھیں، آج وہ سب کہاں گئے؟ جس طرح سے آج تم اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو، جس طرح سے آج تمہیں اپنے کام سے کسی وقت بھی کھانے کمانے دنیا طلبی سے فرصت نہیں ملتی، کل وہ بھی اس طرح اس دنیا میں مشغول رہتے تھے، جس طرح تمہیں صبح و شام دن رات یہی فکر اور یہی بیماری ہے کہ مل جائے پیسہ، خواہ ہو بھی کیسا۔ اسی طرح ان مرنے والوں کا بھی حال تھا، ان کو کسی وقت بھی تھوڑا بہت وقت نکال کر عبادت الہی کرنے اور اپنی دل جمی کرنے کی فرصت نہ ملتی تھی اور نہ ہی مل سکی۔ نتیجہ یہ کہ اپنی انمول زندگی، جو کہ سرمایہ آخرت تھی، دنیا کے جال اور عیش میں پھنس کر اس کے سمیٹنے اور جمع کرنے پر قربان کر دی، یہاں تک کہ اس حال میں موت نے انہیں آ دبوچا کہ جب موت کے پنجے میں گرفتار ہوئے تو سب آرزویں، دل کے ارمان خاک میں مل گئے، اسی حالت میں کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر زمین کے نیچے جا دبے۔ اب روتے ہیں، پچھتاتے ہیں، زبان حال سے آہ و ویلا کرتے ہیں کہ کون ہے ہمارا غم خوار اس دہشت و غربت میں، کون ہے ہماری بیوی بچوں کا کفیل ان کی تنگی و اسرت میں، کون ہے جو ہمارا حق صحبت دوستی ادا کرتا ہے؟ کوئی نہیں ہے، تم میں سے کوئی اس کا جواب نہیں دیتا۔ تم مردہ کو جبرن و قہرن اٹھا کر لے جاتے ہو اور لے جا کر اس کو قبر کے گڑھے میں اکیلے رکھ دیتے ہو اور اوپر سے سینکڑوں من مٹی ڈال کر دبا دیتے ہو۔ ہائے، یہ کیسی بڑی مصیبت اور ہمارے لیے عبرت ہے۔ کیا یہ جانتے نہیں ہے کہ ملک الموت ہر روز ہماری انتظاری اور جستجو میں ہے؟ کیا یہ نہیں سنا کہ ہم سب موت کا پیالہ پینے والے ہیں اور موت کی سواری پر سوار ہونے والے ہیں؟ کیا یہ کبھی نہیں سنا کہ عذاب قبر نہایت سخت اور دردناک ہے اور پلسرات کی راہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے؟ کیا ہمارے سامنے موت نے کسی کمزور، کسی غریب، کسی بیمار لاچار پر رحم کیا ہے اور اس کو چھوڑا ہے؟ کیا کسی بڑے مال و دولت والے یا حاکم یا بادشاہ یا کسی ظالم و جابر کو ان کے بڑے ہونے کے سبب ان کو مہلت دی ہے؟ یا کسی شادی و غمی کے موقع پر موت نے کبھی ترس اور رحم کھایا ہے؟ ہرگز نہیں۔ موت کسی کو نہیں چھوڑتی، بلکہ ہر دم دم نکالنے کو تیار ہے، کسی وقت یہ ہاتھ نہیں موڑتی۔ بھائیو، یہ دنیا جائے آزمائش ہے، مقام عیش و آسائش ہے، 4 دن کی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں ہی بھلائی ہے اور اسی میں بہتری ہے، ورنہ سراسر شرمندگی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ بوڑھا ہو یا جوان، شاہ ہو یا وزیر، کافر ہو یا مومن، نیک ہو یا بد، امیر ہو یا فقیر، صغیر ہو یا کبیر، عالم ہو یا جاہل، بلا شبہ یہ رات ہم سب پر ایک نہ ایک دن ضرور آنے والی ہے اور اس دنیا کی تمام زندگانی کا حساب ہوگا، اس سے کوئی بچ کر بھاگ نہیں سکے گا، سب کو یہ منزل اور سفر درپیش ہے۔ اس لیے بھائیوں سے اور سننے والوں سے یہی عرض ہے کہ چند روز اس دنیا میں رہ کر وہ کام کر جائیں جن سے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن سے اللہ تعالیٰ اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جائیں اور آخرت کی سب منزلیں ہم پر آسان ہو جائیں اور آخرت میں سرخروئی اور کامیابی حاصل ہو جائے، عذاب قبر سے نجات مل جائے، کیونکہ عذاب قبر کا معاملہ بہت سخت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آسان کرے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں کثرت سے دعا مانگی ہے
تاکہ لوگ بھی کثرت سے دعا مانگیں۔ حالانکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا شمار تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں ہوتا ہے، اور انبیاء کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، ان میں تو گناہ کرنے کی صلاحیت اور مادہ ہی موجود نہیں ہوتا۔ وہ تو ہم کو یہ سبق سکھا کر گئے ہیں اور آگاہ کر کے بتا کر گئے ہیں کہ عذاب قبر سخت ہے، اس سے ڈرو، اس وقت کو یاد رکھو اور اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم خوف کی وجہ سے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے۔ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تمہیں عذاب قبر سنا دے اور دکھا دے۔ محترم ناظرین، بھلائی اسی میں ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو بجا لائیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی بتائی ہوئی شریعت کے اوپر مکمل عمل کریں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اوپر درود و سلام پڑھتے رہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اللہ رب العزت ہمارے حال کے اوپر رحم و کرم فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے نزع کے وقت، موت کے وقت ہمارے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمائے اور ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔